یہ ممبر ہے اس ممبر کا صدقہ جو شام کے بازار میں نیزے پہ سجا تھا. ہم دور سے پاکستان سے تمام حسین کے اجزا کر آپ کے سامنے پڑھنے آئے ہیں سیدہ کی مظلومیت. رو کے امیر المومنین نے کہا تھا زندگی میں کبھی بطول کے حق میں کوتاہی نہ کرنا. سادات و غیر سادات، بس اپنے ہی وقت میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں. معافی مانگ کے جملہ کہوں گا، ایام عزا قریب ہیں. اتنے عزت والے لوگ تشریف فرما ہیں، مل کے آمین کہنا. میرا اللہ، اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں محرم سے پہلے ختم ہو رہی ہیں، تجھے حسین کے گھوڑے سے اترنے کا واسطہ ہماری زندگی اتنی بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکے. میرے مولا، ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں غریب کے ماتم سے پیار ہے. اتنا یہ قوم بیٹوں کی شادی کا انتظار نہیں کرتی جتنا یہ حسین کے ماتم کا انتظار کرتی ہے. شام غریبہ میں نے تڑپتے ہوئے شیعہ دیکھے ہیں جو رو رو کے گلے لگ کے کہہ رہے ہوتے اللہ جانے اگلے سال ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے. ایام عزا سے پہلے صرف ایک روایت پڑھوں گا، کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا. مصائب کی دنیا کے بڑے منفرد نام ممبر پہ ہیں. بابا زیگم شاہی تشریف فرما ہے، ہمارے بھائی سردار وسیم العباس تشریف فرما ہے. کتاب سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. مصر کا رہنے والا ایک شیعہ تاجر تھا، ہر سال اپنے گھر میں امام حسین کے 10 دن مجلس کرواتا تھا. ایک سال ایسا آیا، کتابیں کہتی ہیں کہ اتنا مقروض ہو گیا گھر کے برتن بھی بک گئے. چاند محرم کا طلوع ہو گیا. پھر احمد شاہ جی چھت پہ گیا، محرم کے چاند کو دیکھا. میر صاحب چاند کو دیکھا تھا، کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، ہر سال تو طلوع ہوتا میرے گھر میں حسین کے نوحے پڑھے جاتے. تو بھی طلوع ہو گیا اور میرے گھر میں انتظام بھی کوئی نہیں. رحمت بٹی صاحب یہ چاند سے شکوہ کر رہا تھا، یا کاندھے پہ زوجہ کا ہاتھ آیا. اس نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے زوجہ کھڑی تھی. دیکھا تھی چاند سے شکوہ نہ کر، مشکل وقت آئے تو قیمتی چیزیں بیچ دیتے ہیں. اس کے ذہن میں فوراً آیا عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، اس نے کوئی زیور چھپا کے رکھا ہے. پلٹ کے دیکھے کان صاحب کہنے لگا تیرے پاس کوئی زیور ہے؟ اگر زیور تھا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دیکھے تھی ہاں میرے پاس بڑا ہی قیمتی زیور ہے. اس نے کہا جلدی دے میں بازار میں جا کے بیچوں. کتاب کہتی آگے آگے بیوی چلی، پیچھے پیچھے شوہر چلا. اس کمرے میں آگے جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے، دونوں بیٹوں کے سرہانے آ کے کھڑی ہوئی. شوہر نے زوجہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، دیکھے کہا مجھے تیرے ارادے کا پتہ نہیں چلا. رو کے کہنے لگی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ نہیں، میرے گھر میں سب سے قیمتی یہ ہیں. اتنا کہنا تھا. شوہر دیکھا تھا کیا کہنا چاہتی ہے، کیا کروں ان کا؟ ہاتھ باندھے رو کہتی ماں تو میں ہوں نا، میں منت کرتی ہوں بردہ فروشوں کے بازار چلا جا، جہاں غلام بکتے ہیں انہیں بیچ دے، جو قیمت ملے اس سے کروائیں گے ہم حسین کی مجلس. اتنا جملہ کہنا تھا. شوہر سر سے لے کے پاؤں تک کانپا. رو کے کہنے لگا کبھی کسی نے اولاد بھی بیچی ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سچ بتا تو نے مانگی کس سے تھی؟ تڑپ کے کہنے لگا مدینے والے حسین سے. کہتی جلدی جا بازار میں جا کے بیچ دے. کیسی ماں تھی؟ انوار الغمہ میں لکھا ماں نے بچوں کو اٹھایا، غلاموں والے لباس پہنائے، لباس پہنا کے باپ لے آیا غلاموں کے بازار میں. صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو. قیمت تھوڑی دے دینا، محنت زیادہ کروا لینا. شام تک کوئی گاہک نہ آیا. تھکا ہوا باپ زمین پہ بیٹھا، بیٹوں کے سر سینے سے لگائے، منہ بقیہ کی طرف کر کے کہتا رسول کی بیٹی میرا مقدر، بی بی میں تو گھر سے بچے بھی لے آیا تھا، شہزادی تجھے میری عزاداری منظور نہیں ہے. ابھی یہ شکوہ کر رہا تھا. خان صاحب کے لیے جملہ پڑھو. یا بازار میں کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی. جو ہی گھوڑے کی آواز آئی ہے اس نے یوں پلٹ کے دیکھا، سر پہ گھوڑا سوار، چہرے پہ نقاب. آواز دے کے کہنے لگا غلام بیچے گا؟ بیچوں گا. کیا قیمت لے گا؟
कीमत का नाम आना था, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। तड़प के कहता कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मैंने मन्नतों से मांगे, बस इतनी कीमत दे दे 10 दिन मेरे घर में हुसैन की मजलिस हो सके। अब मुझे नहीं पता यहाँ कौन बंदा मातम करने के लिए इतना जुमला कहना था। घोड़ा सवार की आवाज आई, वो मेरे घोड़े के सामने दिनारों की थैली है, ये उठा और अपने बच्चे मेरे घोड़े पे बिठा दे। इतना कहना था। तड़पा, तड़प के उठ के कहने लगा मैं कोई कर्जा तो नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूं, इतनी भी अमीरी क्या तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से। 1 या 1.5 मिनट और, मेरे बेटे होते मैं यूं सीने से लगाता, मेरे बाजू नहीं है। पीर सादी शाह जी लफ्ज सुनना था। तड़पा, दिनार उठाए, हाथों में दिनार की चला। दरवाजे पे मां बैठी थी, खाली हाथा हुआ बाप देखा, आंख में आंसू आए। बिक गए, बिक गए। हाथ बांध के कहती है फिर मैं मां हूं ना, मैं वास्ता देती हूं तुझे हुसैन का, बच्चों को ना रोना। अब हमने रसूल के बच्चों को रोना है, हमने बतूल के बेटों को रोना है। जा मिस्र की जामे मस्जिद में जाके ऐलान करवा, मेरे घर में है गरीब की मजलिस। मोमनीन आ गए, मजलिस हुई, लोग घरों को चले गए। आखिरी आधा मिनट, रात का वक्त, मां भी छत को देख रही, बाप भी छत को देख रहा। न मां की जुबान पे शिकवा, न बाप के चेहरे पे नदामत। आधी रात को मां उठी, शौहर के कदमों में बैठी, रो के कहती सिर्फ पूछने ये आई हूं किसके हाथ बेच के आया है। तड़प के कहने लगा कोई चेहरे से शरीफ लग रहा था, बाजू उसके थे कोई नहीं। पीर साहब जी आखिरी जुमला पढ़ने लगाओ, अभी मां की हाय निकली थी या दरवाजे पे दस्तक हो गई। मोमना तड़प के दरवाजे पे गई, इसने दरवाजा खोला कि काले बुरके वाली बीबी दोनों बच्चों को गोद में उठा के खड़ी थी। ये देख के कदम में गई थी, बीबी इनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें नौकरी का तरीका नहीं आता, ये पहली बार किसी के घर गुलाम बन के गए थे। उस बीबी की आवाज आई, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो कभी तू जो गलियों में बेटे दे रही है, तू कोई हुसैन की मां है। रो के कभी तू सारी रात मेरे बेटे का मातम करती रही, मैं सारी रात तेरे बच्चे गोद में उठा के कभी करबला कभी शाह रो रो के कहती रही, उठ हुसैन तेरा सदका ले